ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے درس میں تجارت کرنے والے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہوا تھا۔ انہی تاجر صحابہ میں اور تجارت کرنے والے صحابہ میں حضرت سیدنا ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آپ بڑے متقی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے اور اپنا اور دوسروں کا سامان لے کر کے دور دراز علاقوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے، ساتھ میں تجارت کے لیے اپنا اور دوسروں کا مال دور دراز مقام پر لے کر کے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سامان تجارت لے کر کے سفر پر روانہ ہوئے، جب ایک جنگل میں پہنچے تو اچانک زرہ پہنے ہوئے ایک مسلح ڈاکو نے آپ کو روک لیا، یعنی ہتھیار سے لیس ڈاکو نے آپ کو روک لیا اور کہا اپنا سارا سامان میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر کے آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد میرا مال لینا ہے تو لے لو اور مجھے جانے دو۔ تو ڈاکو نے کہا کہ نہیں، میرا ارادہ صرف تمہارے قتل کا ہے، تمہارا مال لینا نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے تھوڑی مہلت دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں۔ تجارت کے ارادے سے نکلے ہیں لیکن نماز کی فکر ہے، اور وہ بھی جب آپ سے ڈاکو نے کہا کہ اب تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ کو اپنے ساز و سامان کی فکر نہیں تھی بلکہ عبادت کی فکر تھی۔ آپ نے کہا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، چنانچہ اس نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعائیں مانگی۔ آپ نے جو دعائیں مانگی تھیں ان دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک الذی لا ترام وبملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی، یعنی اے نہایت محبت فرمانے والے، اے عزت والے عرش کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ایسی عزت جس میں کوئی تجھ سے بڑھ نہیں سکتا، اور تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، ایسی بادشاہت جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور تجھے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نور نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ رکھ، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ ابھی آپ اس دعا سے فارغ ہی ہوئے تھے، ایک جانب سے ایک شاہ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور اس ڈاکو کی طرف بڑھا اور نیزے کے ایک ہی وار میں اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا اور اس کو مار دیا۔ پھر وہ سوار جو آیا ہوا تھا وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سے کہا آج میں اس مصیبت کی گھڑی میں ہوں اور اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ نے آپ کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے، آخر آپ ہیں کون؟ تو سوار نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی بار دعا کی، میرے عزیزو یہ یاد رکھ لیں اس کے اندر کہ بندہ تجارت تو کرے لیکن یہ جاہل باباؤں کے چکر میں نہ پڑے بلکہ رب سے دعا کرتا رہے، اس کی بندگی کرے۔
کچھ بھی مشکلات آئیں اپنے رب سے لو لگائے, اپنے رب سے امید لگائے, وہی رزق میں برکت دینے والا ہے. یہ جاہل باباؤں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, یہ سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں کرتے ہیں. فرشتے نے کہا کہ جب تم نے دعا کی نا, میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں, جب تم نے پہلی بار دعا کی آسمان کے دروازوں کی آواز مجھے سنائی دی. یعنی تمہاری دعا پہلے آسمان, اس نے کہا کہ آسمان کے دروازوں کی آواز مجھے سنائی دی. پھر جب دوسری مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی. پھر جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو یہ آواز سنائی دی. یہ ایک پریشان حال کی دعا ہے, ایک پریشان بندہ دعا کر رہا ہے. لہذا جیسے ہی میں نے تیسری مرتبہ یہ آواز سنی کہ یہ ایک پریشان بندہ دعا کر رہا ہے, لہذا میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا, اے میرے مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں اس ڈاکو کو قتل کر دوں جو تیرے بندے کو پریشان کر رہا ہے, اور وہ بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہے, تو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو قتل کر دوں. لہذا وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں اللہ کی اجازت سے اس کو قتل کرنے کے لیے آ گیا ہوں. تو یہ حضرت سیدنا ابو معلق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تاجر, صحابی تھے, متقی پرہیزگار تھے, لیکن تجارت کے اندر بھی رب سے دعا اور عبادت کا پیغام جو ہے آپ جو ہے تجارت کرنے والوں کو عطا فرما رہے تھے کہ بھلے تجارت کرنا لیکن نہ عبادت چھوڑنا اور نہ رب سے دعا کرنا چھوڑنا, کیونکہ تجارت کے اندر عبادت سے بھی فائدہ ہوگا اور رب سے دعا کرنے سے بھی فائدہ ہوگا. ایک تاجر صحابی اور ہیں حضرت سیدنا ابو الحارث نوفل بن حارث. یہ نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے کا نام بھی حارث ہے, ان کے والد کا نام بھی حارث ہے, اس لیے ان کی کنیت ہے ابو الحارث یعنی حارث کا باپ. تو یہ بھی حارث کے باپ ہو گئے اور ان کے باپ بھی حارث ہیں, یعنی بیٹے کا بھی نام حارث ہوتا ہے. کبھی کبھار کوئی اپنے باپ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیتا ہے. تو یہ تھے حضرت نوفل. یہ کون تھے؟ یہ حارث کے بیٹے تھے حضرت نوفل. حارث کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں, یعنی حضور کے چچا کے بیٹے ہوئے. کہ حارث حضور کے چچا, یہ ایمان نہیں لے کر کیا ہے, ٹھیک ہے, حارث حضور کے چچا لگتے لیکن ایمان نہیں لے کر کیا ہے. تو یہ ان کے بیٹے ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے لگتے ہیں. سرکار کا قبیلہ قریش اس کے مالدار لوگوں میں سے تھے, بہادر لوگوں میں سے تھے. سرکار نے حضرت عباس, اب یہ حضرت نوفل کی میں تجارت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی تجارت کیا تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت نوفل, یہ دونوں, حضرت عباس تو حضور کے چچا ہی لگتے ہیں اور حضرت نوفل حضور کے چچا کے بیٹے, یعنی حضور کے دوسرے چچا حارث کے بیٹے نوفل ہیں. تو ان دونوں کے درمیان سرکار نے بھائی چارہ قائم فرمایا تھا اسلام لانے کے بعد, کیونکہ حضور کے چچا حضرت عباس بھی جب اسلام لے کر کے آ گئے تو سرکار علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان میں بھائی چارہ قائم فرمایا. اور یہ دونوں حضرات زمانے جاہلیت میں بزنس پارٹنر تھے, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ چچا بھتیجے یہ دونوں بزنس پارٹنر تھے. اور حضرت نوفل نیزوں کے تاجر تھے. نیزہ جو ہوتا ہے جنگوں میں جو کام آتا ہے اس کی تجارت کیا کرتے تھے حضرت نوفل. اسلام قبول کرنے سے پہلے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے حضرت نوفل. غزوہ بدر میں یہ مشرکین کی طرف سے تھے, اسلام کے خلاف لڑنے والوں میں. جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے یہ نوفل, لیکن قوم نے زبردستی ان کو جنگ میں بھیجا. اور جب جنگ بدر میں کافروں کو زبردست ہار ہوئی اور 70 قیدی بنائے گئے, 70 مارے گئے, 70 قیدی بنائے گئے, تو ان 70 قیدیوں میں جس طرح حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے, اسی طرح حضور کے چچا حارث کے بیٹے نوفل بھی تھے انہی 70 قیدیوں کے اندر. تو یہاں میں حضرت عباس کا واقعہ نہیں بتاتا, حضرت نوفل کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ انہی قیدیوں میں آئے تھے, 70 قیدیوں میں. حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہی فدیہ دے کر کے آپ کو چھڑایا اور بعد میں اسلام لے کر کے آ گئے. ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رہائی کا, اپنے جو ہے چھوڑے جانے کا بدلہ خود دیا تھا نوفل نے.
اور وہ کس طور پر؟ آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ جب والد صاحب کو جنگ بدر کے موقع پر قیدی بنا کر کے لایا گیا، اب یہ نیزے کا کاروبار کرتے تھے نوفل، جب یہ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا فدیہ ادا کرو تاکہ تم رہا ہو سکو، فدیہ دو۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے میں فدیہ ادا کروں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا فدیہ ان نیزوں کے ذریعے ادا کرو جو جدہ کے اندر ہیں۔ یہ جدہ نہیں ہے، جدہ الگ ہے، جدہ الگ ہے۔ جدہ جو ہے یہ یمن کے سمندری ساحلی علاقوں پر ہے، جو سمندر کے کنارے کا علاقہ ہوتا ہے نا یمن کے اندر۔ اب جدہ کہاں ہے اور یمن میں کہاں ہے؟ تو جدہ، ان کے نیزے کا جو کاروبار تھا نا وہ یمن کے سمندر کے کنارے پر تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے نوفل ان نیزوں کے ذریعے اپنا فدیہ ادا کرو جو جدہ کے اندر ہیں۔ یہ سن کر کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کے بعد میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جدہ میں میرے نیزے سامان موجود ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے تجارت کا سامان نیزہ جو ہے یہ جدہ کے اندر موجود ہے۔ یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فدیے کے طور پر 1000 نیزے دیے، 1000 نیزے دیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان نیزوں کو غزوہ حنین، ایک غزوہ ہوئی ہے اسلام نے، اس موقع پر جو ہے استعمال کیے گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ 3000 نیزے، یعنی انہوں نے اپنے فدیے میں 1000 نیزے دیے، لیکن جب غزوہ حنین ہوئی نا تو غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے 3000 یعنی 2000 بڑھا کر کے نیزہ پیش کیا۔ یہ ان کی تجارت کا مال تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حارث کے باپ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نیزے مشرکوں کی پیٹھ توڑ رہے ہیں۔ یعنی سرکار نے پہلے بتا دیا کہ ان نیزوں سے اسلام کو وہ فائدہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے نیزے مشرکوں کی پیٹھ جو ہے توڑ رہے ہیں۔ یہ حضرت نوفل کی تجارت تھی جو نیزے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ بندہ جو بھی تجارت کرے شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ ایک تاجر صحابی اور ہیں حضرت سیمویہ بلقاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیمویہ بلقاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تاجر ہیں۔ یہ پہلے عیسائی مذہب پر تھے۔ سیمویہ بلقائی عیسائی تھے، مدینہ طیبہ میں تجارت کے لیے آئے، اور جانتے ہیں کیا لے کر کے آئے تھے؟ گیہوں لے کر کے آئے تھے۔ مدینے میں گیہوں بیچنے آئے تھے اور گیہوں بیچتے بیچتے مسلمان ہو گئے، تھے عیسائی۔ سرکار کے شہر میں جانے کی برکت سے دیکھیے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جانا ہی نہیں چاہتے، تو پتا چل جاتا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ سیمویہ بلقائی عیسائی تھے، مدینے میں آئے گیہوں لے کر کے بیچنے کے لیے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم بلقا ایک جگہ کا نام ہے، اسی لیے آپ کو بلقاوی کہا جاتا ہے، آپ کا نام تو سیمویہ ہے۔ کہتے ہم بلقا سے مدینہ منورہ گیہوں لے کر کے آئے اور ہم نے اسے بیچ کر کے کھجور خریدنا چاہا، یعنی گیہوں بیچ کر کے کھجور لینا چاہا، خریدنا چاہا، لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا کہ تم گیہوں دے کر کے کھجور نہیں لے سکتے۔ سیمویہ کہہ رہے ہیں ہم تو آئے تھے، عیسائی تھے، اور ہم مدینے میں آئے کہ گیہوں دیں گے، کھجور بدلے میں لیں گے، ہم کو روک دیا گیا۔ تو سیمویہ کہتے ہیں میں نے سرکار کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بڑے امین ہیں اور کسی کو تجارت سے روکتے نہیں ہیں۔ تو سیمویہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مسئلہ لے کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے روکنے والوں سے فرمایا کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یہ لوگ تم سے مہنگے داموں کھجوریں خرید کر کے بدلے میں کم قیمت میں غلہ دے رہے ہیں؟ یعنی یہ تمہیں بدلہ تو دے رہے ہیں اس کا، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے؟ تو حضرت سیمویہ کہتے ہیں میرے دل میں سرکار کی وہ بات اثر کر گئی کہ واقعی انہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے۔ میں تھا عیسائی لیکن انہوں نے میری طرفداری کی، میرے دل کے اندر وہ بات بیٹھ گئی اور میں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تجارت کے لیے بھی دعا کی، ان کی عمر کے لیے بھی دعا کی۔ 120 سال کی عمر پا کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، پوری زندگی تجارت کرتے رہے۔ یہ حضرت سیمویہ بلقاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
ایک تاجر صحابی اور ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر آپ کے والد گرامی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. ایک جنگ موتا، اس کے اندر شہید ہوئے جعفر طیار. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ اپنی کفایت میں لے لیا. حضرت عبداللہ کو، جعفر طیار کے بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیا. حضور علیہ السلام کی پرورش میں رہے، حضور علیہ السلام ان کی پرورش کرتے رہے. بچپن سے ہی سرکار علیہ السلام نے ان کو تجارت سکھائی تھی. حضرت عبداللہ کو باپ اندازہ لگا، یہ شروع سے سرکار کی تربیت میں، سرکار نے ان کی تربیت تجارت کے اندر فرمائی بچپن سے ہی. چنانچہ خود یہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کننا غلمانا نعمل فی السوق، ہم کچھ لڑکے بازار میں کام کیا کرتے تھے کیونکہ بچے تھے اور شروع سے ہی سرکار کی تربیت میں تھے. کہتے ہم کچھ لڑکے بازار میں کام کیا کرتے تھے. رسول خدا ایک مرتبہ آپ کے پاس سے گزرے تو اس وقت آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کچھ چیزیں بیچ رہے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے بچے کچھ چیزیں کبھی کبھار دکانوں میں بیٹھ جاتے ہیں والد کے ساتھ یا کسی کے ساتھ. ایسے ان کا حال تھا کہ یہ دوسرے بچے بیٹھے ہوئے تھے، انہی کے ساتھ یہ بیٹھ کر کے بیچ رہے. وہ ان کا کاروبار نہیں تھا، وہ بس ایسے بیٹھ کے بیچ رہے تھے. سرکار وہاں سے گزرے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ عبداللہ کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرما. وہ خود اپنی تجارت نہیں کر رہے ہیں، بس ایسے بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا کہ اے اللہ عبداللہ کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرما. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اتنی برکت ہوئی کہ میں پوری زندگی تجارت کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تجارت میں خوب برکت عطا فرمائی. اسی طرح ایک مرتبہ آپ مٹی سے کھیل رہے تھے، بچپنے کا ہی واقعہ ہے. سرکار آپ کے قریب سے گزرے اور سرکار علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اے اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما. تو ایک مرتبہ ایک تاجر مدینہ منورہ میں جو ہے شکر لے کر کے آیا. اتنے بڑے تاجر تھے یہ حضرت عبداللہ، سرکار کی دعا کی برکت سے ایک مرتبہ ایک تاجر آیا مدینے میں شکر لے کر کے، لیکن اس کا کوئی گاہک ہی نہیں لگا. یعنی اس کو جو ہے گراہک بولتے ہیں، کوئی اس کو لینے والا ملا ہی نہیں. حضرت عبداللہ کو جب یہ خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ نے کیا کیا؟ اس سارا شکر خود خریدا اور فرماتے ہیں سرکار نے مجھے دعا دی تھی کہ میری خریدنے میں بھی برکت ہے، میرے بیچنے میں برکت ہے. تو میں بیچتا تو ہوں تو اس میں برکت تو ہوتی ہے، میں خرید رہا ہوں اس میں بھی برکت ہے. آپ نے وہ سارا شکر خریدا اور مدینے والوں میں تقسیم فرما دیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی تاجر صحابی میں سے ایک تاجر صحابی حضرت سیدنا طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ. یہ کام کرتے تھے، تعمیرات کا کام کرتے تھے، عمارت بنایا کرتے تھے، گھر مکان وغیرہ، گارا وغیرہ بنانا ہوتا نا، گارا عمارت کے لیے، یہ کام کیا کرتے تھے سیدنا طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ. اب ذرا دیکھیں سرکار جب کسی کو تجارت کرتا دیکھتے تھے نا اتنے خوش ہوتے تھے، اور جو کام کرتا تھا اس کو اسی کام کے لیے. اب آج کل تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہر کوئی ہر چیز میں ٹانگ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جس چیز کے اندر ہے ماہر اس کو اسی کے اندر اپنا آپ جو ہے نا کرنا چاہیے. اب اس کے اندر ان کی زندگی دیکھیں. حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ یہ تعمیرات کا کام کرتے تھے. ان کا نام تھا طلق، سیدنا طلق رضی اللہ عنہ. بڑی مہارت رکھتے تھے عمارت بنانے کے اندر. آپ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ مسجد نبوی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ تعمیرات کا کام بہت اچھا جانتے تھے. حضرت طلق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت حضور مسجد بنا رہے تھے، مسلمان بھی اس عمل میں سرکار کے ساتھ میں شریک تھے. تو اب گارا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے نا تعمیرات کے لیے، اور گارا ہی سب سے اہم ہے. تو حضرت طلق فرماتے ہیں جیسے ہی میں پہنچا تو فرماتے ہیں مجھے گارا تیار کرنے میں بڑی مہارت تھی. میں بیلچا لے کر کے گارا تیار کرنے لگا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یہ حنفی ضرور گارے والا ہے، لہذا اس کے قریب کوئی نہ جانا، یہ گارا سب سے اچھا بناتا ہے.
یہ گارا سب سے اچھا بناتا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک حوصلہ دیا اور ان سے وہ کام لیا جس کام کے اندر وہ مہارت رکھا کرتے تھے اور جس کام کے اندر وہ ماہر تھے۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ تعالی تجارت کرنے والے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور ذکر خیر کریں گے تو یہ صحابہ کرام جو امت کے اندر سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ آج کچھ لوگ تو تجارت کرنا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، میں دکان لگاؤں گا، میں بیچوں گا، میں خریدوں گا، میں یہاں لے کر کے جاؤں گا، میں وہاں لے کر کے جاؤں گا۔ امت میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار جن کے تقوی اور جن کی پرہیزگاری کو نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، وہ حضرات بھی اپنا سامان تجارت خریدنے اور بیچنے کے لیے لے جایا کرتے تھے، اور سرکار ان کی اس ادا کو اتنی پسند فرماتے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت، حضور علیہ السلام نے تجارت کے لیے اتنی دعا فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تجارت میں 9 حصہ برکت ہے اور نوکری کے اندر صرف 1 حصہ برکت ہے۔ سرکار اسلام نے تجارت کے لیے اتنی دعا فرمائی، بے شمار موقع پر، یعنی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بزنس کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے دیکھتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تجارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے رزق حلال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ نوکری سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نوکری بہت ہی بیکار چیز ہے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تجارت کرنے والا بنائے، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ صدقہ لینے والا نہیں، صدقہ دینے والا بنائے۔ صدقہ لینے والا نہیں، صدقہ، اس میں 2 چیزیں ہیں، پتہ ہے اس دعا کے اندر کیا ہے؟ صدقہ دینے والا، ایک تو مالداری کی بھی دعا ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے مالدار تو ہیں لیکن صدقہ نہیں نکالتے ہیں، اس میں وہ دعا بھی شامل ہے کہ اللہ ہمیں وہ مال دے جس میں تیری رضا شامل ہو اور تیرے حکم پہ عمل کرتے رہے۔ اس لیے یہ دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں صدقہ لینے والا نہیں، صدقہ دینے والا بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ دینے والا بنائے اور ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔